ہمارے اردو پنجابی بولنے والے بچوں کے سامنے چند بچے انگریزی بولتے تھے تو وہ بیچارے ڈپریس ہو جاتے تھے. پھر یہ ڈپریشن بڑھنا شروع ہوا گریجولی. ایک زمانہ تھا گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ نہ ملنا باعث شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہوتا تھا. پھر وقت آیا, ٹیبلز ور ٹرن. گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ ملنا شرم کی بات تھی اور آپ پھکیاں انگریزیاں بولنے شروع ہو گئے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ تاریخ کو باریک بینی سے اس کا مطالعہ کرو تو آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا. آپ کو جسم کی غلامی سے نکال کر زبان کی غلامی میں ڈال دیا گیا. اور یاد رکھیے گا, آدمی جسم کی غلامی سے نکل جاتا ہے, زبان کی غلامی سے کبھی نہیں نکلتا. اور یہ وہ زبان ہے جو آپ کو قیامت کے آخری روز تک نہیں آئے گی. اس کے آخری روز تک آپ اپنی زبان میں خواب دیکھیں گے اور گھر میں اور دفتروں میں اپنی زبان میں کام ہوں گے. لیکن یہ شعبدہ بازی, اس شعبدہ بازی کے ساتھ ساتھ کلاس ڈسکرمنیشن ہوتا چلا گیا اور نتیجتاً ہماری جو پڑھائی تھی اس کو آ کے پرائیویٹ ایجوکیشن نے کیپچر کر لیا. آج کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں. نو میرٹ, نو ایمز ٹو گیٹ پوزیشنز. 1000 میں سے 990 نمبر آ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی, اگر آپ کو اپنی کوئی ذرا سی بھی تاریخ معلوم ہو تو خدا کی قسم میری سمجھ سے باہر ہے. آئی واز اے ٹاپر آلموسٹ آل دا ٹائمز. مجھے نہیں سمجھ آتی, بس ابھی 1100 میں سے 1101 نمبر آنا باقی رہ گیا ہے. یہ کون سا بے شرمانہ نظام ہے تعلیم کا جس میں ہر ایک کو داخلہ مل جاتا ہے. بری لگ رہی ہوں گی کسی کو باتیں, کئی آپ میں سے بھی بیٹھے ہوں گے جن کو صرف اس لیے داخلہ مل گیا کہ آپ کے ابا کی جیب میں پیسے ہیں. یہ معیار نہیں تھا تعلیم کا. تعلیم کا معیار تھا آپ نے محنت کی ہے, آپ نے نمبر حاصل کیے ہیں, آپ نے میرٹ لسٹ لگنے کے دن فائٹ آؤٹ کیا اور آپ جیت گئے. اس کے بعد میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. قیوم نظامی صاحب, میری زندگی کا وہ دل دوز واقعہ ہے. ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے اور ہمارے ہاں ایک صاحب آتے تھے, صدیق صاحب. وہ صبح کوئی 10 ساڑھے 10 بجے پہنچ جاتے تھے اور ہماری جو جملہ خواتین ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ سٹائل ذرا تھوڑے ڈیفرنٹ تھے. پیروں پہ ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوئی. جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا 4-5 حج کیے ہوئے انہوں نے, کوئی 8-9 عمرے کیے ہوئے انہوں نے. تو میں اکثر جب چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا میرے چچا میرے ابا سے لڑتے تھے اس کا نام لے کے. تو وہ کوئی 6 بجے کے قریب جایا کرتے تھے واپس, اور خواتین اپنے کام وام ختم کر کے ان کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور پھر وہ پیروں کی, فقیروں کی, تعویذ گنڈوں کی باتیں ہوا کرتی تھی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اب چچا کی لڑائی کیوں ہوتی ہے. جب میں نے ہوش سنبھال لیا, میں جب میٹرک فرسٹ ایئر میں آ گیا تو ایک دن بہت زور کی لڑائی ہو رہی تھی. میرے چچا جو بڑے باادب تھے میرے ابا کے سامنے, وہ چیخ رہے تھے. تو میں آ گیا, میں نے کہا کیا ہوا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو ابا جی نے اس کو اشارہ کیا کہ کوئی بات نہ کرے. وہ دیکھیے میرے چچا نے کہا دیکھو اپنے ابے کو پوچھ, صدیق کردہ کی. اینڈ ہی لیفٹ می ود اے کوسچن. میں نے ابا کی طرف دیکھا, میں ابا جی کیا کرتے ہیں. وہ ابا نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے, تم اس کی زبان کیوں بول رہے ہو. میں نے کہا دیٹس ناٹ این ایشو, دیٹس اے ویری سمپل کوسچن. کیا کرتا ہے یہ آدمی. اب تو ہی ہیز گیون می اے فوڈ تھاٹ ٹو جسٹ پونڈر اوور اٹ. ہو دیٹ مین از جو 10 بجے آ جاتا ہے اور وہ 6 بجے جاتا ہے. اگر وہ کہیں کام کرتا ہے, اس کی کوئی فیکٹری جنرل اسٹور ہے, تو وہ دن میں کام کرتا ہوگا یا رات کو کرتا ہوگا. اگر دن میں کام کرتا ہے تو دن تو یہاں گزارتا ہے, رات میں کام کرتا ہے تو اس کو سونا چاہیے اس وقت. ابا نے وہ دن ٹال دیا, بٹ ہی نیو دیٹ اب اس کے بعد اس تک پہنچ گئے تو پوچھے گا یہ. خیر کو تیسرے دن میں نے ابا کو دھر لیا, اور مجھے اس سے کوفت اس لیے بھی ہوتی تھی کہ مجھے ہر جمعرات کو امی کو ان کے گھر چھوڑ کے آنا پڑتا تھا. ان کے یہاں میلاد ہوتی تھی اور وہ میرے کھیلنے کا ٹائم ہوتا تھا اور میں امی کے ساتھ بندھا ہوتا تھا.
ابا یہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو ابا نے ایک پرومس لیا مجھ سے کہ اس بات پر تم سیخ پا نہیں ہوگے. میں نے کہا بالکل نہیں ہوگا, اور میں صاف جھوٹ بول رہا تھا الحمدللہ. بولے کہ یہ ریلوے میں کام کرتے ہیں. اچھا, میں نے کہا تو وہ کون سی ریلوے میں کام کرتے ہیں اور کب جاتے ہیں وہاں؟ یاد رکھیے گا نظامی صاحب, میں ایک آدھ حج اور ایک آدھ عمرہ کا بتا رہا ہوں. اشراق تہجد بھی وہ پڑھتے تھے, سوائے اس کے کوئی باتیں نہیں ہوتی تھیں ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا وہ جاتے کب ہیں؟ دیکھ یار تو ایک گل جڑی ہے نا اپنے چاچے کے انداز نہ کر. میں کہا نہیں میں بالکل نہیں, میں تھوڑے پتر کے انداز کر رہا. وہ نا 6 مہینے بعد جانا ہے, سپرنٹینڈنٹ نہ گل ہے, وہ جا کے 6 مہینے کی حاضریاں لاتا ہے, 70% تنخواہ لے آتا ہے, 30% تنخواہ وہ سپرنٹینڈنٹ دے آتا ہے. یہ تھے وہ آپ کے لوگ جو مذہب کے کندھے پر رکھ کے میرے ملک کے اندر کرپشن کا وہ زہر پھونک رہے تھے جو آج تک ہمارے بے شمار لوگوں کی رگوں میں سرایت کر رہا ہے. میں بہت لمبا کچھ نہیں کہوں گا, آپ سے صرف ایک درخواست کروں گا, اگر آپ کا استحقاق مجروح نہیں ہو جاتا, کیونکہ وہاں جو پارلیمنٹ ہے وہاں کے لونڈوں کے استحقاق بڑی جلدی مجروح ہو جاتے ہیں, اور جو ان کو ووٹ دے کے, جن سے ووٹ کی بھیک لے کر وہ وہاں پہنچتے ہیں, ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے. آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا, جو لڑکیاں ہیں یہاں, اللہ کے واسطے قسم کھا لو کہ اپنے شوہروں کی حلال کی کمائی پر گزارا کر لو گی. If you are not a brand yourself, there is no fun in wearing brands at all. وہ آپ کو کبھی برانڈ نہیں بنائے گا. اور جو مرد حضرات ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, ایک ہی راستہ ہے نشاط ثانیہ کا, اللہ کے واسطے حلال کمائیے. اپنے بچوں کے منہ میں ڈالا ہوا حرام کا ایک نوالا ایک طرف سے جاتا ہے, ایک راستے سے, اور پتہ نہیں کیسے کیسے راستوں سے باہر نکلتا ہے. آپ کو بہت شکریہ. ہمارے اردو پنجابی بولنے والے بچوں کے سامنے چند بچے انگریزی بولتے تھے تو وہ بیچارے ڈپریس ہو جاتے تھے. پھر یہ ڈپریشن بڑھنا شروع ہوا گریجولی. ہم ایک زمانہ تھا گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ نہ ملنا باعث شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہوتا تھا. پھر وقت آیا, tables were turned. گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ ملنا شرم کی بات تھی, اور آپ پھکیاں انگریزیاں بولنے شروع ہو گئے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ تاریخ کو باریک بینی سے اس کا مطالعہ کرو تو آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا. آپ کو جسم کی غلامی سے نکال کر زبان کی غلامی میں ڈال دیا گیا. اور یاد رکھیے گا, آدمی جسم کی غلامی سے نکل جاتا ہے, زبان کی غلامی سے کبھی نہیں نکلتا. اور یہ وہ زبان ہے جو آپ کو قیامت کے آخری روز تک نہیں آئے گی. اس کے آخری روز تک آپ اپنی زبان میں خواب دیکھیں گے, اور گھر میں اور دفتروں میں اپنی زبان میں کام ہوں گے. لیکن یہ شعبدہ بازی, اس شعبدہ بازی کے ساتھ ساتھ کلاس ڈسکرمنیشن ہوتا چلا گیا, اور نتیجتاً ہماری جو پڑھائی تھی اس کو آ کے پرائیویٹ ایجوکیشن نے کیپچر کر لیا. آج کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں. نو میرٹ, نو ایمز ٹو گیٹ پوزیشنز. 1000 میں سے 990 نمبر آ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی, اگر آپ کو اپنی کوئی ذرا سی بھی تاریخ معلوم ہو تو خدا کی قسم میری سمجھ سے باہر ہے. آئی واز اے ٹاپر آلموسٹ آل دا ٹائمس. مجھے نہیں سمجھ آتی, بس اب 1100 میں سے 1101 نمبر آنا باقی رہ گیا ہے. یہ کون سا بے شرمانہ نظام ہے تعلیم کا جس میں ہر ایک کو داخلہ مل جاتا ہے. بری لگ رہی ہوں گی کسی کو باتیں, کئی آپ میں سے بھی بیٹھے ہوں گے جن کو صرف اس لیے داخلہ مل گیا کہ آپ کے ابا کی جیب میں پیسے ہیں. یہ معیار نہیں تھا تعلیم کا. تعلیم کا معیار تھا آپ نے محنت کی ہے,
آپ نے نمبر حاصل کیے ہیں، آپ نے میرٹ لسٹ لگنے کے دن فائٹ آؤٹ کیا اور آپ جیت گئے ہیں۔